حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی ہر نیکی کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابن آدم کی ہر نیکی کا صلہ اللہ رب العزت اسے 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ اس نیکی میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ کی طرف سے بندے کو ثواب بھی اس نیکی کا اتنا ہی عطا کیا جائے گا۔ بعض کو ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، بعض کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، بعض کو 100 کا ملتا ہے، اپنے اپنے اخلاص کے مطابق۔ اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کا اخلاص اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ انہیں 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے کہ تم خلوص نیت کے ساتھ ایک نیکی کرو گے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ لیکن یہ تو ہے ایک لیمٹ، ایک حد۔ لیکن بعض ایسے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ان کے اخلاص کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی، ان کے اخلاص کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت انہیں بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے، وہاں کوئی حساب نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہے روزے کے علاوہ جو نیکیاں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو روزہ تو ایک خاص عبادت ہے، اس کا ثواب بھی پھر بڑا خاص ہونا چاہیے۔ اور پھر روزے کا ثواب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ عبادت تو ہر اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن روزے کو خاص اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے روزہ ایک ایسا مخفی عمل ہے، ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے کہ اللہ اور بندے کے علاوہ اس نیکی پر کوئی بھی دوسرا انسان مطلع نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ یہ میرے لیے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، پہلا معنی تو یہ ہے۔ فرمایا جب روزہ میرے لیے ہے تو اللہ فرماتا ہے میں رب ہی روزے کی جزا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بندے کو میں خود عطا فرماؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار میری رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان گرمی سے تڑپ رہا ہو، اس کی زبان باہر آنے کو گلا خشک ہو رہا ہو اور ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا ہو، اس کو کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کو پینا تو دور کی بات وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن جس رب کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار جب میری رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، روزہ دار کے لیے پھر 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، جب روزہ دار سارے دن کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد، گرمی کی شدت برداشت کرنے کے بعد، اپنے نفس کی خواہشات کو ختم کرنے کے بعد جب روزہ دار افطار کے وقت دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی اس کے حلق سے جب نیچے اترتا ہے تو وہ ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، ایک مسرت کا موقع ہوتا ہے۔ تو اس کی زبان بولے یا نہ بولے، اس کا دل اللہ کا شکر ادا ضرور کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا کچھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس وقت تک پہنچا دیا۔ فرمایا ایک خوشی تو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا روزہ دار کو دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی کہ جب کل قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب کا جب وہ دیدار کرے گا۔ فرمایا روزہ دار کے منہ کی بساند یہ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ مومن کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو روزہ بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کے حصول کے لیے ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، حضور نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں انہیں صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب انسان اللہ کے حکم روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، لیکن انسان کی سوچ اس وقت کیوں ختم ہو جاتی ہے
کہ وہ اللہ کے کہنے پر حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتا، روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، روزہ رکھ کر بھی کوئی نماز بندہ نہ پڑھے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا رہے، روزہ رکھ کر بھی خیانت کرتا رہے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹی قسمیں کھاتا رہے، روزہ رکھ کر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچے، روزہ رکھ کر بھی وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے نہ بچا سکے، حلال چیزیں اس نے چھوڑ دیں، لیکن وہ حرام چیزیں جو روزے کے علاوہ بھی اللہ نے منع کی ہیں وہ روزے کی حالت میں بھی انسان نہ چھوڑ سکا۔ ایسے لوگوں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، روزہ رکھنا ہے اس کے پورے حقوق کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ ماہ صیام دیا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اپنے لیے باعث رحمت سمجھیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں کر، سر میں درد ہو تو بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، پیٹ میں ذرا سا درد ہو جائے بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا اب وہ سارا سال بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک ہمیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے، نیکیاں کرتے ہوئے گزارنا ہے۔